اور اسی طریقے سے حضرت اقدس استاذ العلماء ولی کامل استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب سلیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی تشریف لائے۔ ہم تمام علماء کرام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ چند منٹ دو چار باتیں عرض کیے دیتے ہیں۔ امن اور معاشی خوشحالی، یہ دو چیزیں انسانوں کی زندگی کے لیے ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے یہی دو چیزیں اللہ رب العزت سے مانگی ہیں جب اپنی جوان بیوی اور دودھ کے بچے کو لق و دق میدان میں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر چلے گئے ہیں۔ جب بیوی بچہ نگاہ سے اوجھل ہوئے تو دست بدعا ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ امن کے معاشرے میں زندگی کے لیے اہم رکن ہے۔ امن ہے تو زندگی ہے، امن نہیں ہے تو پھر فسادات ہیں، ہلاکتیں ہیں اور آباد بستیاں اجڑ جاتی ہیں اور آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ امن کی دعا پہلے مانگی ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے، اور اپنی دعا میں پھر یہ دعا بھی مانگی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میں اپنی بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، تیرے ہی ذمہ ان کی حفاظت ہے، یہ پروان چڑھیں گے، یہ خاندان بنیں گے، تو پھر انہیں رزق دینا اور ہر چیز کا ثمرہ دینا، خلاصہ معاشی خوشحالی، یہ دو چیزیں مانگی ہیں حضرت خلیل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے دونوں دعائیں قبول فرما۔ اب حرم امن کا گہوارہ ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ دنیا میں بھی اسے امن ملے گا اگر ایمان کے ساتھ آیا ہے اور اس نے اپنی ایمانی نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھا ہے، تو آخرت میں بھی اسے امن ملے گا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو دنیا میں اللہ نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ دکھا دیا ہو تو اسے اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ آخرت میں وہ اللہ کا دیدار بھی کرے گا۔ امن مل گیا اور معاشی خوشحالی کا بھی اللہ نے وعدہ کر دیا، اور اپنی دعاؤں میں درمیان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو دعائیں اور مانگی ہیں، اور وہ دعائیں ان دونوں چیزوں کے بطور سبب کے امن کیسے ملے گا اور معاشی خوشحالی کیسے ملے گی، کس بنیاد پر ملے گی، ان کا ذکر بھی کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک تو فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم شرک میں کفر میں مبتلا نہ ہوں، اے اللہ تو ہمیں یہ سلیقہ، یہ سمجھ، یہ ہمت عطا فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ ایمان کامل ہو
یقین راسخ اپنی ذات کا ہمیں عطا فرما۔ اور دوسری دعا جو مانگی ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو گویا ایمان اور نماز یہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور نماز کا قائم کرنا، یہ دو چیزیں بھی ہمیں عطا فرما، کیونکہ ایمان اور نماز پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دنیا کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، تنگیاں دور کر دیتے ہیں، خوف دور کر دیتے ہیں، امن، سلامتی، راحتیں، خوشحالیاں اور عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل فرعون کے نرغے میں ہے، غلام بنی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کے تشریف لائے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ فرعون ظلم و بربریت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم۔ اے اللہ اب تو انتہا ہو گئی ہے، اب تو دعوت دیتے 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 عرصہ بیت گیا ہے، اب تو پکڑ فرما۔ تو اللہ جل جلالہ نے حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ کہ موسیٰ آپ قوم کو خوشخبری دے دو اور انہیں حکم دو کہ وہ اپنے گھروں میں قبلہ رخ صحیح کریں اور نماز قائم کریں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قبلہ ٹھیک ہو گیا، یقین ٹھیک ہو گیا، نماز قائم ہوگی، بس اب اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ مملکت اسلامیہ کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی، اس کی تاریخ آپ نے سنی۔ اللہ اس مملکت کو آخر تک قائم و دائم رکھے، اور اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنائے، معاشی خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے سبب کے طور پر ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھنا چاہیے اور نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں سے بھی نماز قائم کروانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے محلے، شہر، اپنے ملک بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے نماز قائم کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پانچوں نمازیں اہتمام سے پڑھیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی پانچوں نمازیں اہتمام سے پڑھوانے کی کوشش فکر کریں، اپنے اڑوس پڑوس کے محلے کے رہنے والوں کے لیے، اپنے شہر علاقے بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں وہ سارے ہی نماز پر آ جائیں، اس کی بھی کوشش محنت کریں۔ دعا تو کر سکتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا۔ اور ایک اور بات کہہ دوں، حضرت مولانا جو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان 50% نماز پڑھنے لگ جائیں، بے شک 50% بے نماز ہی رہیں، تو مسلمانوں کا تنزل رک جائے اور غیروں کی ترقی رک جائے۔ اور اگر مسلمان 51% نماز پر آ جائیں تو مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے اور غیروں کا تنزل شروع ہو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اللہم لک الحمد ذبارتا وصلی علی محمد کما انت اہل وافعل منا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنے تمام حکموں کو دل و جان سے پورا کرنے والا بنا، اور اپنی ساری نافرمانیوں سے ہر قیمت بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا،
5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے والا بنا. ہمارے گھر میں بیٹوں بیٹیوں کو، بیوی کو، بہنوں کو، ہماری والدات کو، ہمارے بھائیوں کو، اے اللہ پورے محلے والوں کو، پورے شہر، پورے ملک، دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمان مردوں عورتوں کو 5 وقت کا نمازی بنا. دلوں کو پھیر دے. دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، تو جس طرف چاہے پلٹ سکتا ہے. اے اللہ سب کے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پلٹ دے، اپنی فرمان پر اپنی فرما برداری کی طرف پلٹ دے. ہمارے حالات اچھے فرما دے. ہماری گھریلو، باہر کی، کاروباری، انفرادی، اجتماعی، ملکی، پورے عالم اسلام کی ساری پریشانیاں دور فرما دے. امن اور سلامتیاں عطا فرما دے. ہمیں گھروں میں بھی امن عطا فرما، اپنے محلوں شہروں میں بھی امن دے. ہمیں اپنے ملک میں بھی امن دے. ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. جو اس ملک کو میلی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بدخواہ ہیں، دشمن ہیں، ان کے شر سے ہمارے ملک کی اور اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو اسلام کا بول بالا فرما اور ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما، اور اسلام کا نفاذ بھی ہمیں آنکھوں سے دکھا دے. جتنی خیریں تیرے نیک بندوں نے تجھ سے مانگی ہوں ہم سب کو عطا فرما. ان برائیوں سے پناہ مانگی، ہم سے پناہ نصیب فرما. ہماری دنیا بھی اچھی فرما. ہمیں آخرت میں بھی سر فروغ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا. نیکیوں کا پلڑا ہم سب کا وزنی فرمانا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا. پل سے رات سے پلک چپکنے کی طرح سے پار فرما دینا. حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کے بغیر جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اپنے ایمان والے خاندانوں سمیت جگہ عطا فرما دیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.